لیڈی ڈیانا کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ لیڈی ڈیانا کی المناک موت کو 24 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ برطانوی شہزادی آج بھی زندہ ہے۔ لیڈی ڈیانا کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ تو ملکہ الزبیتھ کے بڑے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ چارلس سے شادی تھی، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے لیڈی ڈیانا اور اس کی فیملی شادی سے پہلے ملکہ الزبیتھ کی پراپرٹی پر بنے ایک گھر میں رہتی تھی؟ اور لیڈی ڈیانا نے شادی سے قبل بطور نرسری ٹیچر اور بطور نینی بھی کام کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ لیڈی ڈیانا کی نانی اور دادی دونوں کسی زمانے میں ملکہ الزبیتھ کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی رہی تھیں۔ لیڈی ڈیانا کا خاندان کئی دہائیوں سے برٹش اشرافیہ کا حصہ تھا، لیکن 1981 کے بعد لیڈی ڈیانا کی قسمت بدلی اور اس شہزادی نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آخر وہ اتنی مشہور کیوں تھی؟ لیڈی ڈیانا کا پیدائشی نام ڈیانا فرانسس سپنسر تھا اور وہ 1 جولائی 1961 کو انگلینڈ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندان برطانوی شاہی خاندان کا پرانا وفادار تھا۔ لیڈی ڈیانا کی شخصیت شروع ہی سے پرکشش تھی۔ ان کا ملکہ کے محل میں آنا جانا ہوتا تھا۔ البتہ جب لیڈی ڈیانا 7 برس کی ہوئی تو اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی اور وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہنے لگی۔ 1967 میں والدین کی علیحدگی کے بعد ڈیانا کی زندگی مشکل ہو گئی۔ وہ پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی، البتہ اسے پیانو بجانے، تیراکی اور رقص کا بہت شوق تھا۔ بلکہ ڈیانا بچپن میں ایک ڈانسر بننا چاہتی تھی۔ 16 برس کی عمر میں ڈیانا نے پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ لندن میں اپنی والدہ کے فلیٹ پر اپنی دوستوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی۔ اب گزر بسر کے لیے ڈیانا نے ڈانس انسٹرکٹر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک سکول میں بطور اسسٹنٹ بھی کام کیا۔ انہوں نے مختلف پارٹیز میں میزبانی کر کے پیسے بھی کمائے اور کبھی دوسرے بچوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی آیا بھی بنی۔ لیڈی ڈیانا شروع ہی سے لیڈی ڈیانا نہیں تھی، بلکہ 1975 میں جب ان کے والد کی ترقی ہوئی، یعنی جب ان کا رینک بڑھا، تب ڈیانا فرانسس کو لیڈی ڈیانا کہا جانے لگا۔ برطانیہ میں برٹش موبیلٹی میں شامل تمام خاندانوں کو خاص مراعات حاصل ہوتی ہیں اور ان فیملیز کے سربراہان کو ٹائٹلز اور رینکس بھی دیے جاتے ہیں۔ لیڈی ڈیانا کے والد کو ارل سپنسر کا رینک ملنے کی مناسبت ہی سے ڈیانا اور اس کی باقی 2 بہنوں کے ساتھ لیڈی کا ٹائٹل لگا دیا گیا۔ ڈیانا کی چارلز سے پہلی ملاقات 1977 میں ایک تقریب کے دوران ہوئی۔ پرنس چارلز اس وقت 29 برس جبکہ لیڈی ڈیانا صرف 16 برس کی تھی۔ دونوں کی منگنی فروری 1981 میں ہوئی۔ لیڈی ڈیانا کی منگنی کی انگوٹھی 18 کیرات کے سفید سونے سے بنائی گئی تھی۔ اس پر 12 کیرات کا ایک نیلم اور 14 ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت لیڈی ڈیانا ایک سکول میں اسسٹنٹ کی نوکری کر رہی تھی۔ منگنی کے بعد لیڈی ڈیانا نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ لیڈی ڈیانا برطانوی شاہی خاندان کی پہلی دلہن تھی جو اس خاندان کا حصہ بننے سے پہلے کوئی ملازمت کیا کرتی تھی۔ جولائی 1981 میں ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی کی تقریب تاریخ کے اہم ترین ایونٹس میں سے ایک ہے۔ اس شادی کو فیری ٹیل ویڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ شہزادی کے شادی کے لباس کو 10,000 قیمتی پاؤنڈ سے سجایا گیا تھا اور اس شاندار لباس کی مالیت اس وقت 9,000 پاؤنڈز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جوڑے کی شادی کی تقریب کو ٹیلی ویژن پر 70 کروڑ لوگوں نے دیکھا، جبکہ 6 لاکھ افراد اس جوڑے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تقریب کے راستوں پر کھڑے تھے۔ پرنس چارلز سے شادی کے بعد لیڈی ڈیانا پرنسز آف ویلز بن چکی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہیں 4 مختلف ٹائٹلز دیے گئے۔ اسے برطانوی شاہی خاندان کی تیسری اعلیٰ ترین خاتون ہونے کا اعزاز بھی مل چکا تھا۔ پہلے اور دوسرے نمبر پر ملکہ اور ملکہ کی والدہ تھیں۔ بحیثیت پرنسز آف ویلز، لیڈی ڈیانا کو ملک کی بہت سی تقریبات میں شرکت کرنا ہوتی تھی۔ اس طرح مختلف ممالک کے ٹورز کرنا اور ان کی دعوت پر مختلف تقاریب میں شرکت کرنا بھی پرنسز کے فرائض میں شامل تھا۔ اس دوران انہوں نے کئی ممالک کے دورے کیے۔ لیڈی ڈیانا نے 1991، 1996 اور 1997 یعنی 3 بار پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ ان کے آخری 2 دورے عمران خان کے کینسر ہاسپٹل شوکت خانم کی فنڈنگ کے لیے کیے گئے تھے۔ لیڈی ڈیانا کو پرنسز آف پیپل یعنی عوام کی شہزادی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ فلاحی کاموں میں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ لوگوں کی بڑی تعداد ان کی مداح تھی۔ 1988 میں انہوں نے 191 مختلف تقریبات میں شرکت کی، جبکہ 1991 میں تقریبات کی تعداد 397 تک بڑھ گئی۔
لیڈی ڈیانا نے ایک بڑی حد تک اپنی توجہ صحت سے متعلق فلاحی کاموں میں مرکوز کر رکھی تھی اور وہ کئی فلاحی تنظیموں سے براہ راست منسلک تھی۔ لیڈی ڈیانا کے کارناموں میں سے سب سے اہم ان کا ایڈز کے مریضوں سے ملنا تھا۔ وہ نہ صرف ان کا وزٹ کرتی تھی بلکہ ان سے ہاتھ بھی ملاتی تھی اور گلے بھی لگاتی تھی۔ لیڈی ڈیانا کا یہ درد مندانہ رویہ بہت مقبول ہوا اور اسی رویے نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی صرف 15 برس ہی چل پائی۔ اس دوران لیڈی ڈیانا نے 2 بیٹوں کو جنم دیا جن کا نام پرنس ولیم اور پرنس ہیری ہے۔ اس شادی کے ٹوٹنے کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ دونوں کی عمر میں 12 سال کا فرق تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا کی طبیعت میں شرمیلا پن شامل تھا، اسی لیے وہ پبلک کے سامنے آنے اور تصویر بنوانے سے کتراتی تھی۔ لیڈی ڈیانا کے شوہر پرنس چارلز کے کئی دوسری عورتوں سے تعلق بھی اس شادی سے علیحدگی کی وجہ بتائے جاتے ہیں۔ ملکہ الزابتھ اور ڈیانا کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں تھے اور بعض رائے کے مطابق ملکہ الزابتھ ڈیانا سے ناراض رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈیانا میڈیا کو یا لوگوں کو پرنس چارلز کی معشوقوں کے بارے میں بتا دے۔ دونوں کی علیحدگی اگست 1996 میں ہوئی۔ البتہ لیڈی ڈیانا کو کافی حد تک شاہی پروٹوکول ہی ملتا رہا کیونکہ اب وہ شاہی خاندان کے وارثان کی والدہ تھی۔ اپنی وفات تک وہ ملکہ کے ہی الگ گھر میں رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرنس چارلز نے 2005 میں اپنی ایک دوست کمیلا پارکر سے شادی کر لی۔ ان دونوں کے تعلقات کافی عرصے سے چل رہے تھے اور لیڈی ڈیانا اس بارے میں پہلے سے ہی جانتی تھی۔ پرنس چارلز کی دوسری شادی رائل ویڈنگ کی طرح نہیں تھی بلکہ بہت سادہ سی تقریب تھی۔ ملکہ الزابتھ اس شادی سے خوش نہیں تھی اور انہوں نے اس تقریب میں شرکت بھی نہیں کی۔ البتہ یہ شادی ان کی اجازت سے ہوئی تھی اور یہ دونوں اب تک ساتھ ہیں۔ لیڈی ڈیانا کی ڈاکٹر حسنات سے پہلی ملاقات 1995 میں برطانیہ ہی کے ہسپتال میں ہوئی۔ ڈاکٹر حسنات ایک برٹش پاکستانی سرجن تھے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا کی پرنس چارلز سے علیحدگی کی وجہ ڈاکٹر حسنات ہی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا نے پاکستان کا دورہ 3 بار اسی لیے کیا کہ ان کو بتایا گیا ڈاکٹر حسنات عمران خان کے دور کے کزن ہیں۔ لیڈی ڈیانا اور ڈاکٹر حسنات کے درمیان جو کچھ بھی تھا اس کی تصدیق نہیں ہو سکی اور عام طور پر اس کو افواہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیڈی ڈیانا نے پرنس چارلز سے علیحدگی کے بعد کئی انٹرویوز میں ایک خاص شخص کے ملنے کا ذکر کیا تھا۔ اسے لیڈی ڈیانا کا ایک اور دوست دودی فید ہی سمجھا جاتا رہا کیونکہ لیڈی ڈیانا اکثر اس کے ساتھ ہی دکھائی دیتی تھی۔ شاہی خاندان کا حصہ ہونے کے باوجود آج تک لیڈی ڈیانا کی موت کو ایک نہ حل ہونے والا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ 31 اگست 1997 میں پیرس میں ایک کار حادثے میں لیڈی ڈیانا کی موت ہو گئی۔ اس وقت وہ صرف 36 سال کی ہی تھی۔ لیڈی ڈیانا کے ساتھ ہی اس کے دوست دودی فید اور ڈرائیور کی بھی موت ہوئی کیونکہ وہ اس وقت لیڈی ڈیانا ہی کی کار میں تھے۔ اس حادثے میں صرف لیڈی ڈیانا کا ایک باڈی گارڈ ہی زندہ بچ سکا۔ دراصل یہ آدھی رات کا وقت تھا اور لیڈی ڈیانا گاڑی میں کہیں جا رہی تھی۔ گاڑی نے ایک ٹنل سے گزرنا تھا۔ چونکہ بہت سے فوٹوگرافر ہر وقت ان کا پیچھا کرتے رہتے تھے لہٰذا اس وقت بھی کچھ فوٹوگرافرز گاڑی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اسی لیے گاڑی بے قابو ہو کر پہلے تو ٹنل کی دیوار سے ٹکرائی اور پھر اسی ٹنل کے ایک پلر سے ٹکرائی۔ ڈرائیور اور دودی فید موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ لیڈی ڈیانا کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں جا کر وہ بھی جان دے بیٹھی۔ حادثے کی ابتدائی تفتیش میں بتایا گیا کہ حادثے کے وقت ڈرائیور نشے میں تھا اور یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ البتہ دودی فید کے والد کے مطابق یہ سارا واقعہ پہلے سے ہی پلان تھا۔ دودی فید ایک عام شخص نہیں بلکہ ایک مصری فلم پروڈیوسر تھا اور اس کا باپ کروڑ پتی تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا آس پاس کے سیکیورٹی کیمرے بھی بند تھے لہٰذا کوئی بھی CCTV فوٹیج سامنے نہیں آ سکی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت کسی نے بھی سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی سوائے لیڈی ڈیانا کے باڈی گارڈ نے، اس لیے اسے چند ایک چوٹیں ہی آئی تھیں۔ پوری دنیا میں لیڈی ڈیانا کے چاہنے والے اچانک ان کی حادثاتی موت کی خبر سن کر سوگوار ہو گئے تھے۔ برطانیہ میں لوگ شاہی محل کے باہر جمع ہونا شروع ہوئے اور ان کی آخری رسومات کو 32 کروڑ لوگوں نے ٹی وی سکرین پر لائیو دیکھا۔ لیڈی ڈیانا کو شاہی خاندان کی سب سے حسین خاتون مانا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی مکمل کہانی لیڈی ڈیانا کی۔
ہم نے یہ ویڈیو ایک مکمل ریسرچ کے بعد بنائی ہے، اسی لیے آپ ہماری محنت کا صلہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے دیجیے گا۔ شکریہ۔